جی سیکورٹی بہتر ہے تو وہ بندہ تھانے میں ہے نا. الحمدللہ جذباتی باتیں ذرا کریں. ہم نے اپنی سیکورٹی کے جو میئرز ہیں وہ کیمرے میں تو نہیں بتانے, سیکورٹی لیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس بندے کو پکڑ لیا گیا. اگر پہلی 2 دفعہ آپ یہ بات کر سکتے تھے کہ چیپلی کس طرح بندہ پہنچا. یہاں جو دار ارکم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, میری سیکورٹی کے والے سے وہ آپ سے زیادہ یا دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی میرے سے محبت کرنے والے سے زیادہ کانشیس ہے. آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ویڈیوز کی حد تک ہے, لیکن جو میری صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں نا, ان کی میرے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے. جس طرح ایک بھائی کی بھائی سے, ایک ماں کی بیٹے سے, ایک باپ کی بیٹے سے, ایک بیٹے کی باپ سے ہوتی ہے, اس جذباتی ایفیلیشن کا حصہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں نا گزارا ہوا. تو آپ یقین کریں کہ آپ میری سیکورٹی کے لیے جتنے کانشیس ہیں نا, اس سے تھاؤزنڈز آف ٹائم وہ لوگ کانشیس ہیں اور وہ سمجھدار ہیں اور ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم اب کیمرے میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. آپ بے فکر رہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے نا آپ دعاؤں کے اوپر زور رکھیں جو آپ کا کام ہے. آپ بے فکر رہیں, یہاں بہت ذمہ داری کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ورنہ آپ یقین جانیں جس میں پوری دنیا ایک بندے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید بھی ہے. اور دیکھیں ہم نے کتنے بڑے میئرز لیے ہیں کہ ہم کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتے, کوئی اس طریقے سے ڈکلیئر موومنٹ نہیں کرتے, کسی انٹرنیشنل ٹور کے اوپر نہیں جاتے, بڑی ایک لمیٹڈ سی کنفائنڈ سی لائف گزار رہے ہیں. اور باقی جتنے ہمارے میئرز ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ والے ہوں, باقی جو اسلحے کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ بے فکر رہیں. اور آندہ بھی کوئی ہمارا گاہک آیا چوتھا, تو کوئی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ نہیں ہونی. یہ تیسری ویڈیو بھی یقین کریں میں نے اسٹوڈنٹس کے شر سے بچنے کے لیے انورٹڈ کاما میں ریکارڈ کی ہے. ادروائز مجھے 1% کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواتا. اور اب چوتھی دفعہ اگر کوئی گاہک آیا تو ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہونی ہے. ہم نے نا وہ پرانی ایک ویڈیو شیئر کرا دینی ہے کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں. بھئی جو پہلے کہا وہ کہتے ہیں. رہ گی قانونی معاملات, تو سرکار وہ قانونی جو معاملات ہیں وہ دار ارکم نے دیکھنے ہیں. جی اس کی یہ دیکھیں, جنگ قادسیہ اور یرموک میں جو فوجی جنگیں لڑ رہے ہیں, یا ایون ان کے جو کمانڈر بھی ہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے امیر المومنین نے کیا ڈیسیژن کیا اور کیا مشورہ ہوا, اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا. انہوں نے بس اس کو فالو کرنا ہے کہ بھئی آپ پیچھے سے ڈیسیژن یہ آیا, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح یہاں پہ بھی دار ارکم میں جیلم میں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, چاہے وہ ججز ہوں, وکلاء ہوں, ہر فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہم پورا کنسنسس کے ساتھ ڈسکشن کر کے باقاعدہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ ظاہر ہم نے پبلک کو تو نہیں بتانا, میں نے مطلب کوئی ہمدردی لینی ہے کہ میں آگے اب کیمرے کے سامنے رونا شروع کر دوں کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ. میں تو رونے والا نہیں ہوں, میں تو رلانے والا ہوں. اہل بیت کے دشمنوں کو, قرآن و سنت کے دشمنوں کو, ہم تو رونے والے ہیں ہی نہیں ہیں. میں نے کیوں ہمدردیاں سمیٹنی ہے کہ میں نے آگے جناب ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے, میرے نالے ہو گیا جی نا. جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اس حق کو غالب کرنا ہے, اور الحمدللہ سلیبس کے طور پر کر دیا. الحمدللہ قرآن تفسیر ریکارڈ ہو گئی, اختلافی موضوعات ریکارڈ ہو گئے, اب تو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں, آپ بے فکر رہیں. میری زندگی کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک محبت ایفیلیشن ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو یعنی اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا اور حضور مشورہ کر رہے ہوتے تو میں تو حضور سے کہتا یا رسول اللہ آپ اللہ کی آفر قبول کر لیں. وہ بخاری مسلم میں ہے نا, ہر نبی کو آفر دی جاتی ہے مرنے سے پہلے کہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے امت میں زندہ رہے, چاہے آخرت اڈاپٹ کرے. تو میں تو حضور کو یہ مشورہ کہتا کہ سرکار خود ہی رہیں آپ, تاکہ فرقے بنے ہی نہ. لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. تو خواہشات تو اور ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اٹھا کر باقی والے لوگوں کو آزمانا ہوتا ہے. دیکھیں مولا علی سے جب مسند ابی یعلا اور مستدل الحاکم میں ایک بندے نے کہا نا کہ حضرت آپ حدیث تو بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بدبخت ترین شخص اس امت کا وہ ہوگا جس طرح قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا, میری امت کا وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو آپ یہ تو بیان کر رہے ہیں, تو حضرت جب آپ کو یہ پتا ہے تو آپ پہلے ہی ہمیں بتا دینا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بار میں نہیں اٹھاؤں گا, میں اللہ کے پاس جاؤں گا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں اگر تمہارے حق میں کوئی خیر لکھی ہوئی ہے تو تمہیں کوئی بہترین حکمران دے دے گا,
اور اگر تمہارے لیے اللہ نے یہ آزمائش بنا دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کی آزمائش کو میں ٹالنے والا نہیں ہوں. تو حضرت علی نے اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا. اور ایک روایت حاکم کی اس میں آتا ہے کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑوں گا جیسا کہ رسول اللہ نے چھوڑا تھا اور صحابہ کرام نے ابو بکر کو چن لیا, میں بھی تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جاؤں گا, تمہیں جو بہتر لگے اسے چن لینا. تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. مولانا مودودی نے سوچا تھا کہ میری لیگیسی کو ڈاکٹر اسرار آگے لے کے چلیں گے اور مولانا اسحاق صاحب آگے لے کے چلیں گے. ان کی پوری جماعت میں لاکھوں لوگوں میں ایک مولانا اسحاق اور ڈاکٹر اسرار نہیں پیدا ہوا, لیگیسی وہ لے کے چلے. مولانا اسحاق صاحب نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ان کی لیگیسی اہل بیت کے دفاع پہ وہ ہمارے پلیٹ فارم سے چلے گی؟ یہ کسی نے نہیں سوچا ہوتا. اللہ نے اپنے بندے اٹھانے ہوتے ہیں اور آندہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اتنی مشکل ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ نہ لیں, یہ اللہ کے پاس ہی رہنے دیں, وہ اپنے بندے خود اٹھائے گا انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, یہ 3 دفعہ ایکٹیویٹی ہو جانا, یہ چھوٹا سوال اس کے اندر سے جو تھا, 3 دفعہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو جانا, یہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے اعصاب کو اتنا مضبوط کرتی ہے کہ آپ اس سے ڈرے بغیر پھر ویسے کہ اسی جوش و جذبے سے وہی چیزیں بیان کرتے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن آئے. ہم تو میرے بھائی کسی اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کی کوئی دلیری دکھانے کی کوشش کرے. ہم کب کہہ رہے ہیں میرے بھائی توپ کے منہ کے آگے مجھے ہی رہنے دیں, ہاں آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں, یہ سارا ملبہ میرے لیے رہنے دیں. جس بندے کی جتنی کمپیٹنسی کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے. یہ انسان کی کوئی اپنی جرت نہیں ہوتی ہے, نہ میری اپنی کوئی جرت ہے. حالات و واقعات اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, شروع میں جو ہم باتیں بٹوین دا ورڈز کہتے تھے اور لوگ ڈرتے تھے, آج ہم اس سے کھل کر باتیں اوپنلی بیان کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بالکل علمی طور پہ بات بالکل ٹھیک ہے. کسی زمانے میں وہ گستاخی شمار ہوتی تھی, چاہے وہ توحید کے حوالے سے ہو, چاہے قبر پرستی کے حوالے سے ہمارا مقدمہ ہو, چاہے بنو امیہ کے حوالے سے ہو. تو آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ کتنا ہم نے حالات سازگار اللہ تعالیٰ نے بنا دیے, علمی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی. FATF کی برکت سے, ضرب عزم کی برکت سے, رد الفساد کی برکت سے, یوٹیوب کی برکت سے لوگوں کے ذہن کھل گئے, اور مولویوں کی چولوں کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا یار یہ کون سا دین بیان کر رہے ہیں, یار کوئی لاجیکل بات ہی نہیں ہے. انجینئر صاحب تو ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے اعصاب مضبوط کرے گا. اور دوسری بات ہے, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. قرآن میں آیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے. اس پہ بھی ویسے ہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے جس طرح کہ اللہ کو ایک ماننا. تو سرکار پھر اب آپ ہم سے یہ کوشچن کیوں کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ بھائی مانتے ہیں, دلائل کے ساتھ مانتے ہیں, بار بار تو یہ کوشچن نہ پوچھیں. اس طرح موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, ہم مانتے ہیں. کم از کم یار میری شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ سارے کا سارا کام پورا کروایا الحمدللہ. 2017 میں جو مرڈر اٹیمپٹ ہے اس میں 25 سے 30 زخم دونوں ہاتھوں میں اس کے تھے اور ادھر اس کے سارے وار تھے. ایک ہی لگنے کی دیر تھی نا, اشارہ کٹ جاتی ہے. تو اور اس وقت میں بالکل نہتا تھا, عثمان بھی میرے پاس تھے لیکن وہ بھی پیچھے تھے. مطلب وہ کس طریقے سے معاملہ ہوا وہ تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے, لیکن ہم نے ذرا پبلک نہیں کی, وہ پھر ایک پینک پھیل جاتا ہے. تو 2017 کے بعد اس وقت تک ہمارے سبسکرائبر بمشکل ابھی 1 لاکھ تھے. اور سبسکرائبر ہونا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, ویورشپ کی آپ بات کریں اور دنیا میں بات پہنچنے کی. اس کے بعد سے پھر یہ سارے معاملات چلے اور آپ دیکھیں دعوت کتنی اس کی وجہ سے پھلی پھولی ہے. تو ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے الحمدللہ. اس شر میں سے یہ خیر نکلا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ علمی دلائل میں مات ہو چکے ہیں اور کتنی نیچ حرکتوں کے اوپر جو ہے وہ اتر آئے ہیں. ویڈیوز میں تو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرنا حرام ہے, جو میں کہتا ہوں کہ ان کا ویڈیو پہ ایمان کچھ اور ہوتا ہے, پبلک میں اور ہوتا ہے, اور اندر خانے کچھ اور ہوتا ہے. وہ آپ کے سامنے آ گیا. تو انشاءاللہ تعالی جس نے بھی جو کیا ہے ہم اسے قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے. میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں, جو ایکٹیویٹیز میں یوز ہوئے میں تو ان کو قابل رحم سمجھتا ہوں. اب ہم ان کے ہینڈلرز کو پکڑیں گے جو یہ چھوٹے بچوں کو ورگلاتے ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم وعدہ معاف گواہ بنائیں گے کہ ٹھیک ہے یار ہمارا تمہارے کوئی نہیں, تمہیں تو خراب کیا انہوں نے. اب وہ ادھر ہی معافی مانگنے پہ آ گیا تھا. وہ عشق فرقہ کتنا اجاگر تھا کہ میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا, لکھ کے لایا ہوا تھا. چومنا کیا تھا ادھر ہی اس کو اندازہ ہو گیا. اور ابھی تو کتنے دنوں سے وہ جیل کے اندر ہے, اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا. آپ کو کبھی جیل کا وزٹ کروا دیا جائے نا, 24 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جاتے ہیں.
میں وہ اگر نقشہ بیان کروں نا تو آپ کہیں گے کہ دنیا میں سب سے کوئی بری جگہ ہو سکتی ہے نا تو یہ ہو سکتی ہے. وہاں جا کے بڑوں کا عشق فرقہ نکل جاتا ہے. تو کئی لوگوں کا تو ادھر ہی نکل جاتا ہے اللہ کے فضل سے.